بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی یہ دعوت یا دین کی یہ محنت جو بھی آپ کہو، اس کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ تو اس سے یہ چاہا جاتا ہے اور یہ مقصد ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے، جس طرح اپنی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ آدمی اپنی ضرورتوں کا سمجھتا نہیں سمجھتا۔ پہلے میاں بیوی دو اکیلے ہوتے تھے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، اب مکان بڑا بنانا پڑے گا، تو مکان کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر ان کی شادیوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اپنی ضرورتوں کا احساس بڑھتا ہے۔ ہاں، زندگی جوں گزرتی ہے کیونکہ ضرورتیں سامنے آتی ہے۔ جی ہاں، تو ایسے ہی میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا بھی شعور اور خیال آ جائے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ زندگی کی ضرورتوں کا شعور تو خود بخود آتا رہتا ہے کیونکہ ضرورتیں پیدا ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کے لیے کہ ذمہ داری تو کوئی ایسی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو سمجھنے اور سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کی بڑی ذمہ داری میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہاں، کہ اللہ نے حیات کیوں دی ہے، زندگی کیوں دی ہے۔ ہاں، پہلی بات ہے کہ حیات اللہ نے دی ہے، ہاں، اور اجتماعی طور پر بندوں کو حیات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انسانوں کو، جناتوں کو، ان کو زندگیاں دے رہے ہیں۔ زندگی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، زندگی اور موت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی بھی دی ہے، موت بھی بنائی ہے، ہاں، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، ہاں، کہ ایک مدت جینے کے لیے ہے، پھر مرنے کے لیے ہے۔ تو ان زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سیکھنا اور اس کو پورا کرنا، اس کا معنی تبلیغ، کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ ذمہ داری کیا کیا چاہیے، کس چیز کی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی یعنی عمل کی جگہ بنایا ہے۔ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ہر ایک دوسرے سے یہی چاہتا ہے۔ آپ اپنے نوکروں سے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے، اپنے بیٹوں سے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے، یہ نہیں کہ کھائے پیے پیسے خرچ کرے۔ ہاں، تو یہ ہے ہی ذمہ داریوں کی جگہ، اللہ کے اعتبار سے بھی اور آپس کے بندوں کے اعتبار سے بھی۔ ہر ایک ذمہ داری کو چاہتا ہے، ذمہ داری کو پسند کرتا ہے کہ بھئی ذمہ داری پوری ہو جاوے۔ اور وہی بندہ، وہی انسان اچھا لگتا ہے جو اپنی ذمہ داری میں چوکس ہے، اور جو اپنی ذمہ داری میں چوکس نہیں ہوتا وہ اچھا نہیں لگتا، چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو، یہ اپنی ذمہ داری میں ٹھیک نہیں ہے، ہاں، تو اس سے دل خوش نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہمارا یہی معاملہ ہے۔ ہاں، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ انسانوں کو وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آوے، اور اس کا ایک وقت دیا موت تک، ہاں، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا سیکھ کر کے، ہاں، کہ سیکھ کر کے ذمہ داریوں کو پورا کرو، پھر موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو۔ ہاں، یہی بتایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ حیات اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ کون اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، کون اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا، یہ دیکھنا ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، ذمہ داریوں کو جاننا، ذمہ داریوں کو سیکھنا اور اسے پورا کرنا، اور یہ چیز پوری دنیا میں وجود میں آ جاوے انسانوں کی زندگیوں میں۔ اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کی محنت، اس کے لیے دعا، ہاں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا کام ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ہاں، پہلی ذمہ داری یہ ہے
کہ ہر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھ سے خدا کون سا تعلق چاہتے ہیں، مجھ سے اللہ کون سا تعلق چاہتے ہیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ میرا اور اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے، میرا اور خدا کا معاملہ صحیح ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، پھر وہاں پہلا بیان ہوا. اس میں ایک بڑی بات کہی ذمہ داری کے بارے میں، اور یوں فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. ذمہ داری سمجھانے کے لیے اہل مدینہ کو یہ ارشاد فرمایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ ذمہ داری نہیں ہوگی تو رواج ہوگا. ہاں، ایک رواج ہے، نکلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں وقت گزارنے، اب آپ سیدھ پاپ، یہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے نہیں، بلکہ ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کا نتیجہ آنے والا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے. رواج نہیں بنانا، اس کو سیکھ کر سمجھ کر. تو میں نے کہا وہ ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر ابتدا میں سنایا. اس میں یہ بات کہی تھی. کیا بات کہی تھی؟ یہ بات فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ بات فرمائی تھی. جی ہاں، وہی بات ہم بھی عرض کر رہے ہیں، ہمارے نبی نے کہی ہے. جی ہاں، جی ہاں، آپ نے پہنچائی ہے ہم تک، ہم بھی پہنچائے دوسروں تک کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والوں کا، دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. کتنی بڑی بات ہے، اور سب کے لیے. جی ہاں، ہر طبقے کے لیے بات ہوئی کہ ہر طبقہ اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے. تاجر ہو تو وہ، زمیندار ہو تو وہ، مزدوری کرتا ہو تو وہ، حکومت کرتا ہو تو وہ، کوئی بھی ہو. جی ہاں، سب کے لیے ایک بات، سب کے لیے ایک بات. ہاں، آخری نبی ہے، آخری پیغام ہے. جی ہاں، کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا، دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا.